کا ہر رہنے والا، پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانی 14 سالہ گھریلو ملازمہ رضوانہ کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور ظاہر یہ فکر اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس بچی کی صحت اب کیسی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ کیا اس بچی پر یہ بےہمانہ اور بدترین تشدد کرنے والے سول جج اور ان کی اہلیہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں، قانون حرکت میں آئے گا یا نہیں، یا پھر یہ باقی با اثر ملزمان کی طرح آزاد گھومے پھریں گے۔ آج ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائیں گے، اور اس سے پہلے سول جج صاحب سے زیادہ طاقتور ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ جو کہ 2016 میں طیبہ تشدد کیس میں ملوث تھے، ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ 2016 میں ایک 10 سالہ بچی پر تشدد کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کے خلاف آج 2023 تک کیا کارروائی ہوئی۔ اسی کو معیار بنا کر ہم جانچ سکیں گے کہ سول جج عاصم حفیظ اور ان کی اہلیہ سومیہ عاصم کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی کیا اس ملک کا نظام انصاف مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہے یا اس میں کچھ سانسیں اب بھی باقی ہیں۔ تو جناب ظاہر ہے آج کا عدالتی فیصلہ جس میں سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت کو مسترد کر کے پولیس کو فوری طور پر سول جج صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج فرخ فرید صاحب نے، یہ ایک امید کی کرن ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مکمل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کے خلاف عدالتوں میں کارروائی ہوئی، وہ اس وقت کہاں ہیں، اور اس وقت تشدد کا شکار ہونے والی 10 سالہ طیبہ اس وقت کہاں ہے اور کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر اسی کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم یہ امید کر سکیں گے کہ رضوانہ تشدد کیس میں بھی کچھ اسی طرح کی کارروائی ہوگی، کچھ اسی طرح سے ہمیں انصاف کا بول بالا ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ سو آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے ذرا ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالکل بے عین ہی اس طرح کا ایک کیس جو کہ 2016 میں ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کو یہ طیبہ تشدد کیس یاد بھی ہوگا، اور سول جج صاحب سے زیادہ با اثر، زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے، زیادہ طاقتور ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیا کارروائی ہوئی تھی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سو آج کی عدالتی کارروائی میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس کے جج جناب فرخ فرید صاحب نے سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جو مدعی کے وکلاء تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب سول جج صاحب کی اہلیہ نے اس بچی کو ان کے والدین کو واپس کیا تو ہمارے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں یہ بچی اور اس کی والدہ 3 گھنٹے تک ایک بس سٹاپ پر موجود رہے۔ سو ان 3 گھنٹوں میں اس بچی کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی، یہ بچی اسلام آباد سے سرگودہ تک ٹریول کر کے گئی، وہاں اس کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی، اور اب اچانک سے یہ صورتحال ہے کہ اس بچی کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا لاہور کے جنرل اسپتال میں۔ لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد سے سرگودہ جاتے ہوئے اور پھر سرگودہ سے جنرل اسپتال آتے ہوئے چند گھنٹوں کے اندر بچی کے سر میں موجود زخم پر کیڑے پڑ جائیں، جو کہ بتایا گیا ابتدائی طور پر میڈیکل رپورٹس کے مطابق، اور پھر ہر چیز کو چھوڑ دیجئے، جو پروسیکیوشن کے وکلاء تھے انہوں نے سب سے بنیادی نقطہ اٹھایا کہ کیا یہ سول جج اور ان کی اہلیہ اتنے نالائق ہیں، قانون سے اتنے نابلد ہیں کہ ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس عمر کی بچی کو گھریلو ملازمہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ سو یہ بنیادی نقطہ ہے، اور یہ بذات خود قانون کی خلاف ورزی ہے، اور بذات خود اس پر عدالت سزا سنا سکتی ہے۔ سو ان تمام تر دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے سومیہ عاصم صاحبہ کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا ہے۔ میں پھر کہوں گا بارش کا پہلا قطرہ رضوانہ تشدد کیس میں آج کے اس فیصلے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ ہم اگر بات کریں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی نظیر ملتی ہے یا نہیں، اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے یا نہیں، اور اس طرح کے کیسز میں پاکستان کے اندر کیا کارروائی ہوئی، تو ہمیں سب سے جو نزدیک ترین کیس ملتا ہے وہ کیس ہے طیبہ تشدد کیس، جو کہ دسمبر 2016 میں منظر عام پر آیا۔ 27 دسمبر کو یہ کیس سامنے آیا۔ 29 دسمبر کو سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے، میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے طیبہ کو، جو کہ اس وقت 10 سال کی تھی، اسے جج صاحب کے گھر سے بازیاب کروا لیا گیا، اور پھر I-9 میں ایک مقدمہ درج کیا گیا طیبہ پر تشدد کے حوالے سے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی پر اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر پر۔ میں پھر بتا دوں کہ اس وقت جن جج صاحب پر اور ان کی اہلیہ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے
وہ اتنے طاقتور، یعنی رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج زیادہ طاقتور تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے. تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ ان کے خلاف آیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں. 3 جنوری 2017 کو طیبہ کے والدین نے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کر دیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق یہ بھی غیر قانونی نہیں ہے کہ اگر آپ صلح کے لیے کسی کو کوئی معاوضہ یا کوئی رقم ادا کرتے ہیں. کیس واپس لینے کے لیے طیبہ کے والدین کی جانب سے جو اس کی تصویریں سامنے آئیں، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو داہنی آنکھ تھی وہ سوجی ہوئی تھی، چہرے پر متعدد زخم کے نشانات تھے. 11 زخموں کے نشانات اس کے جسم پر پائے گئے تھے جب بعد ازاں میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آئی تھی. اس بچی کے والدین نے کیس واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی، اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنا پہلا سو موٹو ایکشن لیا اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا. ریاست اس مقدمے میں مدعی بنے گی اور ریاست ان مجرمان کو سزا دلائے گی. میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہنا ہے، اور اسی آواز کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز انصاف ہوگا. رضوانہ تشدد کیس میں بھی اور طیبہ تشدد کیس میں کیا ہمارے اور آپ سب کے آواز بلند کرنے سے انصاف ہوا یا نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے نوٹس لینے کے بعد انہوں نے اس مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سال کی سزا سنا دی جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کو. انہوں نے وفاق کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے پھر انٹرا کورٹ اپیل کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ایک ڈویژنل بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس ڈویژنل بینچ نے 1 سال کی سزا اور 50,000 روپے ایچ جو جرمانہ تھا اس کو کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا دیا، اور جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو 3 سال کی سزا اور 2.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، جو بعد ازاں پھر سپریم کورٹ میں آئی، اور سپریم کورٹ نے واپس اس 1 سال کی سزا کو بحال کر دیا. لیکن ظاہر ہے ایک طویل عرصہ ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ نے جیل میں گزارا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس ملک کے نظام انصاف سے، اس ملک کے قانون سے، اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بہت مایوس ہو چکے ہیں. لیکن اس مایوسی کی بنیاد پر کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا بند نہیں کرنا. اگر ہم یہ سوچیں کہ رضوانہ تشدد کیس میں سومیہ عاصم صاحبہ کی 2 بار ضمانت قبول کی گئی تھی، اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ ضمانت مسترد کر دی گئی، اس ضمانت کو خارج کر دیا گیا، تو اندازہ لگائیے کہ کہیں نہ کہیں اس ملک کا نظام انصاف موجود ہے، دفعات موجود ہیں، قوانین موجود ہیں. صرف ان دفعات کو، ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے طیبہ تشدد کیس میں ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کے معاملے میں دیکھا کہ انہوں نے سزا بھگتی. انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سزا سنائی گئی، پھر اس سزا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ ہی کی جانب سے اضافہ کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے پہلے والی سزا کو بحال کر دیا، یعنی سزا کو ختم نہیں کیا گیا. اور الٹیمیٹلی سزا بھگتنے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی باہر نکلے. وہ بچی جو 10 سالہ طیبہ تھی، جس کے جسم پر ہر جگہ زخموں کے نشانات تھے، وہ اس وقت سویٹ ہوم میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس نے 2018 میں، جون 2018 میں یہ بتایا تھا سویٹ ہوم میں کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں. وہ 10 سالہ بچی جو تشدد کا شکار ہوئی تھی، جس کے چہرے پر، جس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، آج وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایک بہتر ماحول میں ہے، اور ریاست نے یہاں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. آپ سوچئے کہ وہ والدین جن بدبختوں نے پہلے اس بچی کو چند پیسوں کے عوض ان جج صاحب اور ان کی اہلیہ کے ہاں ملازمت پر رکھوایا، پھر چند پیسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی پر ہونے والے تشدد کو معاف کر دیا، مقدمہ واپس لینے کی کوشش کی، ریاست نے اس بچی کو ان والدین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری نبھائی، اس بچی کو سویٹ ہوم میں رکھا، اور وہاں وہ بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں وہ بچی خواب دیکھ رہی ہے، وہاں وہ بچی کہتی ہے کہ وہ ایک استاد بننا چاہتی ہے. یہ وہ ریاست ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ہم سب مل کر آواز بلند کریں، ہم سب ایک پیج پر ہوں، ہم سب ایک ساتھ سوچتے ہوں کسی کے معاملے پر، تو یقیناً وہ دباؤ کارگر ثابت ہوتا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں مثبت طور پر. اور ہم نے طیبہ تشدد کیس میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا. آج
آپ کو اور مجھے رضوانہ کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اس کیس کی ابتدا ہے اور اس کیس کی ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ آج سومیا عاصم کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے بےہمانہ اور بدترین تشدد کیا، اور کوئی بھی منطق، کوئی بھی لاجک ان کے اس تشدد کو جواز فراہم نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی منطق انہیں اس صورتحال سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ ظاہر ہے عدالت کہ روبرو گواہان پیش ہوں گے، ریکارڈ پیش کیا جائے گا، ثبوت پیش کیے جائیں گے، لیکن بادی النظر میں اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، اس میں ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ بہت سیدھا سیدھا ہے۔ سو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی قانون اپنا رستہ بنائے گا، انشاءاللہ العزیز انصاف ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب مثبت طور پر اس مظلوم بچی کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم سب اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز رضوانہ روبہ صحت ہو کر تعلیم حاصل کر رہے گی، وہ بھی خواب دیکھے گی اور اپنے خوابوں کی تعبیر بھی پائے گی، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب خاموش نہ بیٹھیں اور اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اپنے طور پر جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے وہ کردار ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے جہاں اس وقت تو 1,20,00,000 بچے یعنی 12 ملین بچے کسی نہ کسی طرح سے مزدوری کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ 12 ملین بچے انشاءاللہ اسکولوں میں ہوں گے، تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور اپنے اپنے حصے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، اور یہی بچے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ایک تابناک اور روشن مستقبل بنیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔